پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ ایک ستارہ کیسے پیدا ہوتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آگے بڑھیں گے اور دیکھتے ہیں کہ ایک ستارے کی کور یا اردو میں جسے ہم کہہ سکتے ہیں مرکزی حصے میں کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ فرض کریں کہ یہ ستارے کا مرکزی حصہ یا کور ہے جہاں ہائیڈروجن کے ایٹم ہیلیم میں فیوز ہو رہے ہیں اور ٹنوں کی تعداد میں توانائی پیدا ہو رہی ہے، اور یہ توانائی ایک متوازن قوت یا بیلنسنگ فورس کے طور پر کام کرتی ہے جو ستارے کو بیرونی دباؤ اور کشش ثقل کے نتیجے میں اپنے ہی اندر گرنے یا پھٹنے سے روکتی ہے، اور یہ توانائی اپنے آس پاس موجود گیسز کو گرم کیے رکھتی ہے جس سے وہ روشنی پیدا ہوتی ہے جسے ہم دیکھتے ہیں، ایک روشن ستارے کی صورت جیسا کہ ہمارا سورج۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ زیادہ سے زیادہ ہائیڈروجن اس ستارے کی کور میں ہیلیم میں تبدیل ہو رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں ہیلیم کی بھی ایک بڑی مقدار بنتی جا رہی ہے۔ اسے ہم سبز رنگ سے ظاہر کر دیتے ہیں۔ اب ہیلیم کا ایٹم ہائیڈروجن کے مقابلے میں زیادہ ڈینس ہوتا ہے یا زیادہ کثافت رکھتا ہے، جو کم جگہ میں زیادہ ماس کو پیک کیے ہوئے ہے۔ جتنی زیادہ ہائیڈروجن فیوز ہو کر ہیلیم میں تبدیل ہوتی جائے گی، اس کے نتیجے میں اس ستارے کا مرکز یا کور اتنا ہی سکڑتا جائے گا۔ اب ایک طرف تو کور سکڑتی جائے گی اور چھوٹی ہوتی جائے گی، دوسری طرف اس میں ہیلیم کی مقدار بڑھتی جائے گی، یہاں تک کہ اس میں صرف ہیلیم ہی رہ جائے گی۔ لیکن اب اس کی ڈینسٹی یا اس کی کثافت بہت زیادہ ہوگی پہلے کے مقابلے میں، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ہیلیم بہت کم جگہ میں اس میں بہت زیادہ میس ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اب نہ صرف ستارے کی کور میں فیوژن کا عمل ہو رہا ہوگا، بلکہ اس کے آس پاس کے دائرے میں یا اس کے آس پاس ایک شیل بن جائے گا، اور اس شیل میں بھی یہ عمل شروع ہو جائے گا۔ اور یہ سارا عمل اچانک نہیں ہوگا، بلکہ یہ ایک گریجول پروسیس ہے، ایک بتدریج رفتار سے ہوگا یہ سارا عمل۔ اب ہمارے پاس کور میں صرف ہیلیم ہے اور اس کے اطراف میں ہائیڈروجن کا ایک شیل یا ایک ہالہ ہے جو تیزی سے فیوز ہو رہا ہے ہیلیم میں، اور اس کی رفتار میں، اس فیوژن کی رفتار میں بتدریج اضافہ ہوتا جائے گا، کیونکہ کور سکڑنے کی وجہ سے بیرونی دباؤ بڑھتا جائے گا، اور اس فیوژن کے عمل کی رفتار اور اس کے پھیلاؤ میں بتدریج اضافہ ہوتا جائے گا، اور اس سب کے نتیجے میں اس سے ستارے کی روشنی مزید برائٹ یا مزید روشن ہوتی جائے گی، اور اس کے سائز میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا۔ پہلے کے مقابلے میں اس کا سائز بہت زیادہ بڑھ جائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ ایک ریڈ جائنٹ یا جسے اردو میں ہم کہہ سکتے ہیں ایک لال دیو میں تبدیل ہو جائے گا۔ اگر یہ پہلے والا ستارہ سفید روشنی پیدا کر رہا تھا تو یہ دوسرا ریڈ جائنٹ لال روشنی پیدا کر رہا ہوگا۔ گو کہ یہ ریڈ جائنٹ پہلے کے مقابلے میں زیادہ توانائی پیدا کر رہا ہے، مگر چونکہ یہ توانائی ایک زیادہ بڑے رقبے یا علاقے کی سطح پر تقسیم ہو رہی ہے، اس لیے ریڈ جائنٹ کی سطح پہلے ستارے کے مقابلے میں ٹھنڈی ہوگی، یا دوسرے لفظوں میں اس کی روشنی کی ویو لینتھ زیادہ ہوگی، اور اسی لیے یہ سرخ نظر آئے گا۔ یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا تو ایک وقت آئے گا کہ جب اس ستارے کے مرکز یا کور کا درجہ حرارت بہت زیادہ بڑھ جائے گا اور تمام ہائیڈروجن فیوز ہو جائے گی ہیلیم میں۔ اس کے بعد کیا ہوگا یہ ہم دیکھیں گے اپنی اگلی ویڈیو میں۔